بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے شہر قاہرہ میں ایک گاؤں میں ایک قصاب رہتا تھا۔ وہ کم عمر قصاب بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس نے قاہرہ کے ایک بازار میں اپنی دکان کھولی ہوئی تھی اور وہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین اور عقل مند بھی تھا۔ اس کی باتوں میں اتنی کشش تھی، باقی تاجروں کی نسبت وہ آدھے وقت میں اپنا سارا گوشت بیچ کر گھر واپس آ جاتا۔ تمام لوگ اس کی عقل مندی سے حیران ہو جاتے اور خوبصورت کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کردار کے لحاظ سے بھی بہت پاکیزہ تھا۔ اس کی شہر کے بہت بڑے قاضی کے بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نے بھی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا تھا، بلکہ اس نوجوان نے ثابت کیا تھا کہ قاضی کی بیٹی کے نکاح کرنے کے لیے وہ اہل ہے، اور اس لیے قاضی صاحب نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے، اور وہ لڑکی ایک بچپن سے بوڑھی عورت کے پاس پرورش پا رہی تھی۔ اب وہ نوجوان اور خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 18 سے 20 سال بتائی جاتی ہے۔ اتفاقاً اس نوجوان لڑکی جس کا نام مہر النساء تھا، اس کو قصاب والے نوجوان جس کا نام شمس الدین تھا اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ وہ اس کو دل جان سے چاہنے لگی اور دن رات اس کی محبت میں تڑپنے لگی۔ اور اس کی محبت سچی تھی، لیکن کیونکہ وہ لڑکی تھی لہٰذا وہ اپنی محبت کا اعتراف نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اپنے پیار کی جدائی میں تڑپتی رہی۔ ایک دن اس نے موقع پا کر شمس الدین سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ جب یہ بات شمس الدین نے سنی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا اور مہر النساء کو کہا کہ تم تو جانتی ہو میں قاضی صاحب کا داماد ہوں اور میں شادی شدہ ہوں، لہٰذا یہ سب جاننے کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرنا، کیا تم مجھ سے دشمنی نبھا رہی ہو یا اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہو؟ شمس الدین نے اسے بری طرح ڈانٹا اور اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ لڑکی یتیم اور خوبصورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت میں ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے کمی رہ گئی تھی۔ اس میں بہت زیادہ غرور تھا۔ اس نے جب اپنی محبت کو اس طرح جھٹلاتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے دل میں قصاب کے لیے محبت کی جگہ نفرت کو پالنا شروع کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شمس الدین اگر میرا نہ ہوا تو میں اس کو کسی کا نہیں ہونے دوں گی، میں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گی۔ وقت گزرتا رہا، چند ماہ گزرے، ابھی یہ معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ قصاب بھی اپنی طرف سے اس بات کو بھول چکا تھا، لیکن یہ بات لڑکی نہیں بھولی تھی۔ وہ ہر روز اس بات کو آگ کی طرح بھڑکاتی اور اپنے منصوبے کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے مختلف ترکیبیں سوچتی۔ ایک دن قصاب کی بیوی کو قاضی صاحب کی طرف سے پیغام ملا کہ قاضی صاحب شدید بیمار پڑ گئے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ جب قصاب نے یہ خط پڑھا تو اپنی بیوی کو بتایا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ گھر میں حفاظت کے لیے تم رک جاؤ، میں اپنے بابا کے پاس چلی جاتی ہوں۔ شمس الدین نے اپنی بیوی کی بات کا اعتراف کر لیا اور خود گھر میں رک گیا۔ بازار میں اس کی دکان بند رہی۔ اس کی بیوی اپنے باپ کی طرف چلی گئی۔ جب مہر النساء نے دیکھا کہ آج قصاب والا گھر میں اکیلا ہے، اور بدقسمتی سے شمس الدین اس کا پڑوسی بھی تھا، تو جب مہر النساء نے دیکھا کہ آج شمس الدین گھر میں اکیلا ہے تو اس نے ایک ایسی ترکیب بنائی جس نے شمس الدین کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ جیسے ہی قاضی صاحب کی بیٹی اپنے گھر سے روانہ ہوئی تو چند گھنٹوں بعد مہر النساء نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کے رونے پیٹنے کی آواز شمس الدین نے سنی تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور مہر النساء کے دروازے پر گیا اور پوچھا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، تم اتنی بری طرح کیوں رو رہی ہو؟ تو مہر النساء نے چیختے چلاتے ہوئے کہا کہ میری ماں جو کہ اس کی پرورش کرتی رہی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تم میری مدد کرو۔ شمس الدین نہ چاہتے ہوئے بھی مہر النساء کے گھر میں چلا گیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے جال میں پھنسنے والا ہے۔ جب شمس الدین اس کے گھر میں گیا تو پوچھا کہ تمہاری ماں کس کمرے میں ہے؟ تو مہر النساء نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس کمرے میں ہے۔ جب شمس الدین اس کمرے میں کی طرف دوڑا تو پیچھے سے مہر النساء نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اب جیسے ہی شمس الدین کمرے کے اندر داخل ہوا تو مہر النساء بھی پیچھے سے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن پریشانی کی بات اس وقت ہوئی جب شمس الدین کمرے میں داخل ہوا تو اس میں کوئی بوڑھی عورت موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی شمس الدین نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے مہر النساء دروازے پر موجود تھی، جو کہ اب دروازے کو اندر سے بھی بند کر چکی تھی۔ جب شمس الدین نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو اس لڑکی کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تم نے مجھے کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ تو اتنے میں وہ طنزیہ مسکراہٹ مسکرانے لگی
اور کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، یاد ہے تمہیں میں نے چند پاں پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور یہ بات تم بھی جانتے تھے کہ میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتی ہوں، لیکن تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اگر چاہتے تو تم میری محبت کو اپنا سکتے تھے، لہٰذا اگر آج تم نے اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو تم کو میری خواہش کو پورا کرو، ورنہ میں یہیں اپنے کپڑے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دوں گی، اور تمام گاؤں والوں کو یہی کہوں گی کہ شمس الدین نے مجھے گھر میں اکیلا پا کر مجھ پر حملہ کر دیا اور میری عزت لوٹنے لگا۔ جب یہ ساری صورتحال شمس الدین نے دیکھی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اے میرے مالک، تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ شمس نے اس لڑکی کی بہت منت سماجت کی اور کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، اور دوسری طرف میں قاضی صاحب کا داماد ہوں۔ اگر اس بات کی کسی کو بھنک بھی لگ گئی تو قاضی صاحب کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، لہٰذا تم مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن مہر النساء اس کی محبت میں ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے اس کو دو راستے دکھائے اور کہا کہ یا تو تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو یا پھر اپنی بدنامی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شمس الدین نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میرا اللہ بھی میری مدد نہیں کرے گا، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں اپنا فیصلہ قدرت پر چھوڑ دیتا ہوں۔ شمس الدین نے اس لڑکی کو کہا کہ تم نے جو شور مچانا ہے مچاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ تو اتنے میں وہ لڑکی اس کے جسم سے چمٹنے لگی اور شور مچانا شروع کر دیا۔ جب گاؤں والے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو اس لڑکی نے اپنے کپڑے پھاڑ چکی تھی۔ تمام گاؤں والوں کو چیخ چیخ کر بتانے لگی کہ قاضی صاحب کے داماد نے مجھے گھر میں اکیلا پا کر اور اپنی بیوی کو اپنے باپ کے گھر بھیج کر میری عزت پر حملہ کر دیا اور مجھے یتیم اور غریب لڑکی کی عزت کو لوٹ لیا، اور میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ جب یہ بات گاؤں والوں نے سنی تو شمس الدین کو بری طرح پیٹنے لگے۔ جب تمام گاؤں والوں کو اس کو پیٹ پیٹ کر تھک گئے تو اب انہوں نے شمس الدین کو پکڑا اور قاضی صاحب کی عدالت میں لے گئے۔ جب گاؤں والے قاضی صاحب کی عدالت میں اس کو لے کر جا رہے تھے تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ابھی ابھی قاضی صاحب کی بیٹی اپنے باپ کو ملنے کے لیے گئی ہے اور اس کو اس کے شوہر نے بتایا ہے کہ تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا اگر قاضی صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی تو ہمیں اس قاضی صاحب کے پاس مقدمہ لے کر نہیں جانا چاہیے۔ تو اتنے میں ایک نوجوان نے کہا نہیں، ہم جانتے ہیں چاہے قاضی صاحب کتنے ہی علیل کیوں نہ ہو، وہ ضرور ہمارے مقدمے کو سنیں گے۔ تمام گاؤں والے اس نوجوان کو پکڑ کر، جو کہ قاضی صاحب کا داماد تھا، قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچے تو حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ قاضی صاحب صحیح سلامت کسی کا مقدمہ سن رہا تھا۔ شمس الدین بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں نے تو خود قاضی صاحب کا پیغام سنا تھا، لیکن پھر اتنی جلدی قاضی صاحب کیسے صحت یاب ہو گئے؟ جب قاضی صاحب پہلا مقدمہ سن لیا تو اب تمام گاؤں والوں سے پوچھا تو تمام گاؤں والوں نے قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا قاضی صاحب آپ کے داماد نے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس غریب مسکین اور یتیم بیچاری لڑکی کی عزت پر حملہ کر کے اس کی عزت کو لوٹ لیا اور کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جب یہ بات اس نوجوان نے سنی اور قاضی صاحب نے سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ قاضی صاحب حیران و پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر میرا داماد گناہ گار ثابت ہوا تو میری ساری زندگی کی عزت کمائی گئی مٹی میں مل جائے گی۔ قاضی صاحب نے اس عورت کو اور اپنے داماد کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور پہلے عورت سے تمام دلائل سنے، پھر اپنے داماد سے دلائل سنے۔ دونوں کے دلائل بالکل برعکس تھے۔ ابھی عدالت میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا کہ اتنے میں قاضی صاحب کی بیٹی، جو کہ شمس کی بیوی تھی، عدالت میں حاضر ہوئی۔ تو مہر النساء جب قاضی صاحب کو بیٹی کو دیکھا تو چیخ چیخ کر کہنے لگی، قاضی صاحب آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اس کو کس نے بھیجا تھا۔ جب قاضی صاحب نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا تھا، تو قاضی صاحب کی بیٹی کہنے لگی، قاضی صاحب مجھے میرے شوہر نے پیغام دیا کہ آپ کے بابا نے پیغام دیا ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے آپ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ بھی حیران و پریشان ہو گیا اور اپنے داماد سے کہا کہ میں نے تو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ جب قاضی صاحب نے یہ بات کہی تو تمام لوگ حیران و پریشانی کے عالم میں قاضی صاحب کے داماد کو دیکھنے لگے، کیونکہ اب لوگوں کے دلوں میں آ چکا تھا کہ قاضی کے داماد نے جھوٹ بول کر اپنی بیوی کو گھر سے بھیجا تھا تاکہ اس کو موقع مل سکے اور وہ اس معصوم لڑکی کی عزت کو لوٹ سکے۔ لیکن جب یہ بات قاضی صاحب کے داماد نے سنی تو وہ چیخنے چلانے لگا اور کہا، قاضی صاحب آپ ابھی اسی وقت اپنے فلاں سپاہی کو میرے سامنے بلائیں، میں اس سے آپ کے سامنے پوچھتا ہوں کیا اس نے مجھے بھی یہ پیغام نہیں دیا تھا۔ تو قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا۔ قاضی صاحب کا وہ سپاہی حاضر ہو گیا۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا
کیا میں نے تمہیں کوئی ایسا پیغام دیا تھا یا پھر تم نے کوئی ایسا پیغام میرے داماد کو دیا تھا؟ تو سپاہی نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا قاضی صاحب میں نے آپ کے داماد کو کوئی بھی پیغام نہیں دیا تھا۔ جب یہ بات قاضی صاحب کے داماد نے سنی تو وہ بھی حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب قاضی صاحب کے سپاہی نے یہ گواہی دی اور پھر دوسری طرف اس لڑکی کے دلائل اور پھر گاؤں والے کے سامنے یہ سارا ماجرا، یہ سب قاضی صاحب جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ قاضی صاحب تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا اور اس کے بعد قاضی صاحب کو پتہ چل گیا کہ اب میرے داماد کا جرم ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا میں انصاف پر مبنی فیصلہ کروں۔ جب قاضی صاحب کے داماد نے دیکھا کہ بے گناہ ہوتے ہوئے مجھے سزا ہونے والی ہے تو اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں بے گناہ ہو کر میری گردن کٹ جائے تو مجھے کوئی دکھ نہیں، لیکن اتنے بڑے الزام کے ساتھ میں کبھی بھی اپنے موت کو گلے نہیں لگا سکتا۔ اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب فیصلہ سنانے سے پہلے میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کون سی خواہش ہے؟ تو شمس النساء نے کہا کہ قاضی صاحب یہ صرف میں اور میرا رب جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور گواہ بنائے جا سکتے ہیں اور کسی گناہ گار کو درست ثابت کرنے کے لیے ثبوت مٹائے جا سکتے ہیں اور گواہوں کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن اصل انصاف میرے رب کے پاس ہوگا، اور اصل انصاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندے کو کچھ خاص ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں۔ لہٰذا میری یہی خواہش ہے کہ میرے اس مقدمے کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگر سلطان مجھے پھانسی کی سزا بھی دے دیں تو میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ کم از کم مجھے یہ تو خوشی ملے گی کہ میں سلطان کے ہاتھوں اپنی روح کو پرواز کروں گا۔ جب شمس الدین نے یہ بات کہی تو تمام درباریوں اور حتیٰ کہ قاضی صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن قاضی صاحب مجبور تھا کیونکہ تمام گواہ اور ثبوت قاضی صاحب کے داماد یعنی کہ شمس الدین کے خلاف تھے۔ لہٰذا اس کی خواہش کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا اور سلطان کو ساری بات تفصیل سے بتائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور ساری صورتحال کے بارے میں مزید معلومات لیں۔ جب سلطان نے دونوں طرف سے دلائل سن لیے تو تمام ثبوت اور گواہان اسی کے خلاف جا رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک دور اندیش ذہین انسان تھا۔ سلطان کو پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان قاضی صاحب کا داماد جو کہ شمس الدین ہے یہ بالکل بے قصور ہے، یہ اس لڑکی کے شر میں پھنس گیا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس مقدمے کا فیصلہ کل صبح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں سنایا جائے گا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ کل صبح تمام لوگ عدالت میں حاضر ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کے سامنے اس مقدمے کا فیصلہ ہو۔ تمام لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے ہوئے شمس الدین اور مہر النساء کو اپنے پاس بلایا اور چند لمحوں کے لیے شمس الدین کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک راستہ دیتا ہوں، اگر تم نے اس راستے کی منزل کو تلاش کر لیا تو میں تمہیں بے گناہ ثابت کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تو شمس الدین نے کہا کہ سلطان معظم میں اپنے کردار پر لگے داغ کو دھونے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو شمس الدین نے سلطان سے کہا کہ میری انگوٹھی چند دن پہلے تمہارے گاؤں میں گر گئی تھی، لیکن اس بات کی خبر میرے علاوہ کسی کو نہیں، کیونکہ اگر اس بات کی خبر کسی کو لگ گئی تو اس انگوٹھی کی وجہ سے کافی جانیں جا سکتی ہیں، لہٰذا وہ انگوٹھی تمہارے گاؤں کے کسی ایک عورت کے پاس ہے، لہٰذا اگر وہ تم انگوٹھی کسی بھی طریقے سے میرے پاس لے کر آ جاؤ تو میں تمہیں ضرور انصاف دلاؤں گا۔ جب یہ بات شمس نے سنی تو کہا سلطان معظم اگر اس انگوٹھی کو پہاڑ کے نیچے سے بھی مجھے نکالنا پڑا تو اس کو میں تلاش کر کے لے آؤں گا۔ اب شمس الدین اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر النساء کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ملکہ زبیدہ کی انگوٹھی چند دن پہلے اسی گاؤں میں گزرتے ہوئے گھوڑے سے گر گئی تھی، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ۔ اگر وہ انگوٹھی تم تلاش کر کے میرے حوالے کر دو تو میں اس مقدمے کا فیصلہ تیرے حق میں کر دوں گا، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ وہ انگوٹھی تمہیں تلاش کر کے لے کر آنی ہوگی۔ میرے جاسوسوں کی خبر کے مطابق وہ انگوٹھی تمہارے گاؤں کے سردار کے پاس ہے، لہٰذا تم کسی بھی طریقے سے اس انگوٹھی کو میرے پاس لے آؤ تو اس مقدمے کا فیصلہ میں تمہارے حق میں کر دوں گا۔ نہ ہی شمس الدین سلطان کے بارے میں اتنا جانتا تھا اور نہ ہی مہر النساء، لہٰذا ان دونوں نے سمجھا کہ اگر ہم انگوٹھیوں کو تلاش کر کے لے آئے تو سلطان ہمارے حق میں فیصلہ دے گا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلنے والا تھا۔ اگلے دن جب صبح عدالت لگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین کو اپنے قریب بلایا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ شمس الدین کیا وہ تم انگوٹھی میں لے کر آئے ہو؟ تو شمس الدین سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور کہا نہیں۔
سلطان معظم نہیں۔ تو سلطان نے کہا یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ انگوٹھی کس نوجوان کے پاس تھی، لیکن تم نے اس سے وہ انگوٹھی کیوں حاصل نہیں کی؟ تو شمس الدین نے کہا کہ سلطان معظم میں نے پتہ لگا لیا تھا کہ وہ انگوٹھی کس عورت کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ عورت ہمارے گاؤں کی بہت ہی بدکار عورت ہے۔ میں اس کے پاس انگوٹھی لینے گیا تو اس نے ایک شرط رکھی اور کہا کہ اگر یہ تم میری شرط پوری کر دو تو میں تمہیں انگوٹھی دے دوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ اپنا جسم ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دو، صبح تمہیں انگوٹھی مل جائے گی، تم انگوٹھی جا کر سلطان کو دے دینا اور تم مقدمہ جیت جانا۔ سلطان معظم، میں نے ایک الزام کو دھونے کی خاطر سر پر اتنا بڑا گناہ لینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اس بات کی گواہی میرے دل دے رہا ہے، لیکن میں اس انگوٹھی کو حاصل نہیں کر پایا۔ آپ نے جو فیصلہ سنانا ہے سنا سکتے ہیں۔ پھر شمس الدین کٹہرے میں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر النساء کو اپنے پاس بلایا اور کہا بتاؤ، میں نے تم کو وہ انگوٹھی لانے کے لیے کہا تھا، کیا تم انگوٹھی لے کر آئی ہو؟ تو مہر النساء نے اپنی جیب میں سے انگوٹھی نکالی اور سلطان کے سامنے رکھ دی۔ جب سلطان نے انگوٹھی دیکھی تو سلطان کو پتہ چل گیا کہ وہ انگوٹھی تو بالکل ملکہ زبیدہ کی تھی۔ جب اس لڑکی نے سلطان کے ہاتھ پر انگوٹھی رکھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی نے جو بھی شمس الدین کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے وہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ لڑکی شروع سے ہی جھوٹ بول رہی ہے اور شمس الدین بالکل بے گناہ ہے، لہٰذا اس لڑکی کو اٹھا کر زندان میں ڈال دیا جائے اور اس کے پیر آگ میں ڈال دیے جائیں تاکہ آگ کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ اپنے گناہ کا اقرار کر لے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر اس نوجوان کے خلاف اتنے ثبوت ہونے کے بعد بھی سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اتنے میں قاضی صاحب بولا سلطان معظم، ہم نہیں جانتے کہ ان میں کون مجرم ہے اور کون بے گناہ، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا داماد بالکل بے گناہ ہے اور یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان نے کہا کل عدالت سے جاتے ہوئے میں نے ان کو انگوٹھی لانے کو کہا اور وہ انگوٹھی گاؤں کے ایک سردار اور ایک عورت کے پاس تھی۔ جو انگوٹھی شمس الدین نے لانی تھی وہ ایک بدکار عورت کے پاس تھی، اور جب وہ انگوٹھی شمس الدین لینے کے لیے گیا تو اس عورت نے آگے سے اپنی گندی خواہش کا اظہار کیا۔ تو شمس الدین نے اپنی موت کو گلے لگانے کو منظور سمجھا، لیکن اپنے کردار پر آنچ نہیں آنے دی اور انگوٹھی لیے بغیر واپس آ گیا۔ شمس الدین جانتا تھا کہ پہلے بھی ثبوت میرے خلاف ہیں، اگر میں انگوٹھی لے کر نہ گیا تو سلطان میرے خلاف اس مقدمے کا فیصلہ سنا دے گا، لیکن پھر بھی اس نے وہ انگوٹھی اس عورت سے نہیں لی۔ دوسری طرف اس عورت کے پاس اتنے ثبوت تھے، لیکن اس سے ڈر تھا کہ کہیں میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے، تو یہ انگوٹھی لینے کے لیے گئی، اس گاؤں کے سردار کے پاس گئی۔ تو گاؤں کے سردار نے اس کے جسم کا تقاضا کیا اور اس کے بدلے میں انگوٹھی دینے کا وعدہ کیا، تو اس لڑکی نے اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے میں انگوٹھی لے آئی۔ جب میں نے عدالت میں مہر النساء کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی اور شمس الدین کا ہاتھ خالی تھا تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ جو نوجوان اپنی موت کو گلے لگا سکتا ہے لیکن اپنے کردار پر آنچ نہیں آنے دے سکتا تو پھر اس کا کردار کتنا صاف ہوگا۔ میں نے پھر دوسری طرف اس عورت کا کردار دیکھا کہ ایک انگوٹھی کی خاطر اس نے اپنا جسم جبکہ ایک مرد کے حوالے کر دیا، تو پھر یہ انتقام لینے کے لیے کیا کیا نہیں کر سکتی۔ اور اس بات سے مجھے پتہ چل گیا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اور قاضی صاحب کا داماد شمس الدین بالکل سچ بول رہا ہے۔ اور اتنے میں سلطان کے سپاہی اس لڑکی کو لے کر آئے اور کہا کہ سلطان معظم، مہر النساء نے جیل میں جانے سے پہلے ہی اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین کو باعزت رہا کر دیا اور مہر النساء کو زندان میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی نے اتنے بڑے مقدمے کا پانسا پلٹ دیا اور تمام لوگ حیرانی سے سلطان کو دیکھنے لگے۔